روسی جوڑے میں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ رات کا 1 بجنے کو تھا، لیکن اب تک شوہر نامدار کی آمد کے کوئی آثار نہیں تھے۔ 2 بجے کے قریب اسد صاحب کی آمد ہوئی۔ ویسے تو ثانیہ کے دل میں بھی کوئی اتنی زیادہ امیدیں نہ تھیں کہ شوہر نامدار اس کی جی حضوری میں بچھے جائیں اور اس کے حسن کو خراج پیش کریں گے۔ یہ شادی خالصتاً والدین کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ ثانیہ ایک حقیقت پسند لڑکی تو تھی، مگر اس خوبصورت رات کو جو زندگی میں پھر کبھی نہ آنے والی تھی، ایسے رویے کی توقع نہ تھی۔ ایسے سنکلاپ الفاظ کو جنہوں نے اس کی روح تک کو جھلسا دیا تھا۔ غالباً شادی اسد کی پسند کے بغیر والدین کی زبردستی سے ہوئی تھی، جس کی بھینٹ ایک بے قصور لڑکی کے معصوم خواب، نوخیز جذبات اور بے ضرر خواہشات چڑھ گئی تھیں۔ اسد نے پہلی ہی رات ثانیہ کو اس کی حیثیت اور اس کی اوقات اچھی طرح باور کرا دی تھی، اور ثانیہ نے بھی اسے فطرت کی ستم ظریفی سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اپنے والدین کی خوشی کی خاطر وہ حرف شکایت زبان تک نہ لائی۔ پھر تو زندگی گزارنے والا ہر لمحہ اس کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہوتا گیا، پر اس نے ہر لمحہ صبر اور ضبط سے کام لیا، زندگی کو حوصلے سے جیا۔ زندگی میں اس کے لیے کوئی کشش نہ رہی تھی، پر پھر بھی زندگی گزار رہی تھی، شاید دل میں کسی موہوم امید کے سہارے۔ بس مالک سے دل ہر لمحہ دعا گو رہا، اے میرے مالک، اے میرے رحیم و کریم بادشاہ، تو سب کچھ جانتا ہے، تمام حالات سے واقف ہے، بے شک تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اے میرے خدا، میرے شوہر کا دل میری طرف موڑ دے۔ میرے مالک، مجھے ثابت قدم رکھ، میں تیری گناہ گار بندی تیرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے بیٹھی ہوں، میری خالی دامن کو شوہر کی محبت سے بھر دے۔ میرے مالک، مجھ پر رحم فرما، بیچ راستے میں کہیں میرے قدم نہ ڈگمگائیں۔ میں اپنے شوہر کی محبت کے لیے ثابت قدم رہوں، پر شاید ابھی اس کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت نہیں آیا تھا۔ خدا کو شاید ابھی اس کا اور امتحان مقصود تھا۔ کچھ دن بعد اسد نے اور ستم ڈھایا۔ اس کا دل ابھی بھی ثانیہ کی طرف سے نرم نہ ہوا تھا۔ اس کی دن رات کی محنت، محبت، کسی چیز نے بھی اس کے دل پر اثر نہ کیا تھا، بلکہ اس کی طرف سے ثانیہ پر زندگی تنگ ہونے لگی۔ پھر ثانیہ نے زندگی کا سب سے مشکل
فیصلہ بھی کر ڈالا۔ اس نے اپنے شوہر کی خوشی اور خوشنودی کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر ڈالا۔ اس نے اپنے لیے ہی اپنی سوتن لانے کا انتظام کر ڈالا۔ اپنے شوہر سے بات کر لی، وہ تو بے انتہا خوش ہوا۔ پھر گھر والوں کو بھی تانیہ نے جیسے تیسے راضی کر لیا، اور پھر نیلوفر کے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ نیلوفر بھی بہت اچھی اخلاق کی لڑکی تھی۔ تانیہ کو اس کی قسمت پر رشک آیا کہ اسے کسی کی محبت حاصل ہے، اور خود تانیہ کو تو اپنے شوہر کی محبت کے سمندر سے ایک قطرہ بھی نہ ملا۔ اور پھر نیلوفر کے گھر والوں کے سامنے اندیا رکھا گیا۔ پھر ان لوگوں کے بار بار اصرار پر بالآخر رشتہ طے پا ہی گیا۔ اسد دل سے تانیہ کو منظور تھا کہ اس کی ہی کوششوں کی وجہ سے آج نیلوفر اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی، پر اس نے بھی زبان سے کچھ نہ کہا۔ تانیہ اپنے دل پر جبر کیے سب کچھ سہتی رہی اور اندر ہی اندر گھلتی رہی۔ نیلوفر اور اسد کی شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ منگنی ہوئے بھی کافی عرصہ بیت چکا تھا کہ اچانک نیلوفر کی طرف سے شادی سے انکار ہو گیا۔ وہ اسد سے شادی کا منع کر رہی تھی۔ ایسا کیوں ہوا آخر؟ سب حیران تھے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہوا کچھ یوں کہ نیلوفر ویسے تو بہت اچھی عادات و اعتبار اور اچھی نیچر کی مالک تھی، پر وہ کسی کا حق نہیں مارنا چاہتی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے جب دل سے اس بارے میں سوچا اور تانیہ کو اپنی جگہ اور خود کو تانیہ کی جگہ رکھا، تو اس کا دل درد کی آگ سے گہرائیوں میں ڈوب گیا کہ کسی کا حق مارنا، کسی کی جگہ لینا، کسی کا مال نصب کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے بھی ہزاروں آہیں تڑپتے دل ہوتے ہیں، اور وہ کسی کی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سو اس نے کسی کے حق مارنے سے بہتر محبت سے دستبرداری کو سمجھا۔ اسد کی آنکھیں بھی اچھی طرح سے کھل چکی تھیں کہ اس نے اپنی محبت کے لیے اپنی بیوی سے بے وفائی کی، اس کا دل دکھایا، اس کی حق تلفی کی، اور جس کے لیے یہ سب کچھ کیا وہ اسے بیچ مجدھار میں چھوڑ گئی۔ اور تانیہ اپنے دل میں خداوند کریم کا لاکھوں شکر ادا کر رہی تھی کہ خداوند کریم اپنے کسی بندے کے ساتھ برا نہیں ہونے دیتا ہے۔ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشکل وقت اور مشکل گھڑیوں میں گھبرانے کے بجائے ہمت اور بہادری سے کام لیں، اور
سخت سے سخت حالات کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کریں تو زندگی سہل ہو جاتی ہے۔